نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین و حاضرین و ناظرین، احسان اسلام کے بنیادوں میں سے ایک بنیادی حیثیت رکھنے والا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں احسان اور احسان کے مفہوم کے حوالے سے بہت سارے لفظوں کو پھیرا ہے، مختلف صیغوں میں، انداز میں احسان آیا ہے، جس کی بڑی تاکید فرمائی ہے مختلف آیتوں میں۔ یعنی مادہ اس کا حسن ہے حاسنون، اور اس مادے کے اعتبار سے بہت سارے لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ احسان کرو، احسان کا حکم دیا۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا احسان کرنے کا حکم دیا کہ ہم احسان کریں، ہم احسان کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ احسان کا تعلق اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں احسان پیش کریں، اور احسان کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ بھی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی احسان کریں۔ یعنی احسان کی نسبت دونوں کے ساتھ ہے کہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی احسان کریں، ادھر مخلوق خدا کے اوپر بھی احسان کریں۔ ہمیں آرڈر دیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ ہم احسان کریں، ہر وقت ہم اس عمل سے ہم سرشار رہیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن ہر لمحہ اس میں ڈوبا ہونا چاہیے، لبریز ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت احسان میں ہوں۔ اور جو احسان کرے گا وہ کیا بنے گا؟ محسن، محسن، احسان کرنے والا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی محسن بنیں اور مخلوق کے لیے بھی ہم محسن ہوں۔ تو جب ہم اس مقام سے مستفیض ہوں گے تو بے شک ہمارا رب ہمیں پسند فرمائے گا۔ اگر ہم اس بات کی ٹو میں لگیں کہ ہم اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں، اللہ کریم کیسے پیار کرتا ہے، کس بندے سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم جج کیسے سکتے ہیں، محبوب بندے کیسے بن سکتے ہیں، تو فرمایا احسان کرو۔ جب تم احسان کرو گے اللہ جل شانہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ کریم تمہیں پسند فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ کے جو مخصوص پسندیدہ بندے ہیں، مخصوص کیٹاگریاں ہیں جن سے اللہ کریم پیار فرماتا ہے، پسند کرتا ہے، ان پسندیدہ بندوں میں سے ایک پسندیدہ بندہ وہ بھی ہے جو بندہ احسان کرتا ہے۔
جو بندہ احسان کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر لمحہ محسن بننا چاہیے۔ جب محسن بنیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی، اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ ہمارا رب ذوالجلال خود ہم سے پیار فرمائے گا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ احسان کی دو قسمیں جو ہیں، کہ بارگاہ عزتی میں بھی احسان ہے، مخلوق کے لیے بھی احسان ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے، ذرا اس کا راز کیا ہے۔ جب بندہ بارگاہ عزتی میں احسان پیش کرتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی ہر عبادت، ریاضت، اپنی ہر خوشی، اپنی ہر غمی، اپنی ہر توقع، بندے کی ہر نیاز مندی وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یوں ہونی چاہیے کہ جب بندہ عبادت کرے تو اس میں نہ تو کسی اور کو شریک کرے، بس میرا رب اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں ایسا جو اس کی وحدانیت میں جو شریک ہو، جو اس کی الوہیت میں شریک ہو۔ ہر نفع نقصان دینے والا میرا اللہ ہے، میری ہر نظر، منت، مراد یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ، میں جب مانگوں، جب پکاروں، جب التجا کروں، جب التماس کروں، جب اپیل کروں، جب گزارش کروں، جب درخواست کروں تو فقط اللہ۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ عبادت کے اندر ہے۔ لفظ جو عبد کہتے ہیں نا، عبد سے عبادت ہے۔ عبادت ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، ایک سوچ ہے، فکر ہے، ایک عقیدہ ہے۔ یہ فکر سوچ بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، یہ ہمارے عقائد بھی ہیں، اور یہ ہمارے سارے اعمال اور افعال بھی ہیں۔ لفظ عبادت بڑا جامع لفظ ہے، اور اس کا ماخذ، اصل اس کا جو مادہ ہے وہ عبد ہے، عین با دال، عبد۔ اور عبد کا معنی غلامی، نوکری، چاکری، کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اپنے رب کے نوکر ہیں، چاکر ہیں، اس کے ہم بندے ہیں۔ بندہ لفظ فارسی کا لفظ ہے، عبد کا فارسی میں جو معنی ہے وہ بندہ ہے۔ یہ جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں، یہاں بھی، اپنے پنجاب میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، پنجابی زبان میں بندہ پنجابی زبان میں عابد کو کہتے ہیں، جیسے عربی میں، جسے عربی میں عبد کہتے ہیں اس کا فارسی میں معنی بندہ ہے۔ تو جب میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں احسان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ہر عبادت ریاضت جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے لیے، میں اس کا نوکر، اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کا جو حکم ہے میرے اوپر اس کو میں سر آنکھوں کے اوپر رکھتا ہوں، اس کے سامنے میری گردن جھکی ہوئی ہے۔ اس کا جو آرڈر ہو، جو حکم ہو، اس سے میں ذرا سا بھی دائیں بائیں نہ جاؤں۔ جو اس نے حکم دے دیا ہے، فرما دیا ہے، بس اب میری بس ہے، اب میری چپ ہے۔ میری ہر خوشی اس کی خوشی سے، میری ہر غمی جو اس نے حکم دیا ہے کہ یوں اپنی غمی کو کر، بس میں اپنی غمی کو بھی، اپنے شوق کو بھی ویسے کروں گا۔ میری اپنی مرضی کوئی نہیں، جو وہ چاہے، جو وہ کرے، بس میں سر تسلیم خم۔ مجھے دکھ دے، سکھ دے، مجھے خوشیاں دے، مجھے غمیاں دے، وہ مجھے نفع دے، وہ مجھے ضرر دے، تو میری مرضی کوئی نہیں ہے۔ جو وہ چاہے، جو وہ کرے، بس میں خاموش ہوں۔ یہ بندے کا بارگاہ الہام کے اندر، بارگاہ عزتی میں بندے کا یہ احسان ہے، بندے کا یہ حسن ہے، بندے کا یہ حسن ہے۔ اس حسن کو
ہمارے ایک امام لغت نے علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لفظ حسن کا، یہ جو احسان، میں بار بار لفظ احسان کو پھیر رہا ہوں، احسان بھی حسن سے، حسن حاسین نون یہ اس کا مادہ ہے، تو حسن کہتے ہیں حسین چیز کو، حسین اچھی سونی بھلی چیز۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی عمدہ چیز جس کو عقل کے پیمانے پہ چڑھائیں تو عقل بھی کہے کہ یہ واقعی چنگا کام ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ حسین چیز ہے۔ جب دل کے اوپر لائیں تو دل بھی گواہی دے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اور جب بندہ چاہت پہ پرکھے، چاہت پہ لائے تو بندے کی چاہت بھی کہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے، یہ عمل خوبصورت ہے، یہ فعل خوبصورت ہے۔ تو عقل، دل، چاہت تینوں جس کی گواہی دیں اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں۔ تو اس سے احسان، تو مالک کی بارگاہ میں احسان یہ ہے کہ بندہ اپنے رب ذوالجلال کے حضور اپنی یوں نیاز بندی پیش کرے کہ مولا تیرا جو حکم ہے وہ میرے لیے حرف آخر ہے، بس جو تو نے آرڈر دیا ہے، جو تو نے حکم دیا ہے، بس تیرے سامنے میری ہر چیز قربان ہے، ہر چیز کو قربان کر کے رکھ دے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں احسان۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائے اور جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ انسانی روپ دھار کے آپ حاضر ہوئے، آ کے پیچھے بیٹھ کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گھسیٹتے سرکار کے پاس آ کے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بندہ، یہ شخص اجنبی ہے، ہم نے پہلے دیکھا ہوا نہیں ہے، اور دوسرا ہم حیران اس لیے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے، کوئی ڈسٹ مٹی گھٹا بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں لگتا کہ یہ بندہ دور سے آیا ہوا ہے، اور بندہ ہماری پہچان میں بھی نہیں ہے، بندہ ہے بھی اجنبی۔ آ کے بیٹھ گیا تو آ کے حضور سے سوال کرنے لگا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گواہی دے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور تو کہہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ شہادت حضور نے سکھائی، سمجھائی، بتائی۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام آپ نے واپسی میں جواب میں کہہ دیا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، نام جی ہاں۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم احسان کریں، اور وہ کیا ہے، اس احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث پاک میں اس کی مثال مل رہی ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، تو اس وثوق کے ساتھ، اس ذہن اور اس مضبوطی اور اس انداز کے ساتھ کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا اگر تو ایسا نہ ہو سکے، تیرے اندر یہ ہمت طاقت نہ ہو، تو کم از کم یہ ضرور جان کہ میں نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے کہتے ہیں احسان۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے جواب میں عرض کر دیا صدقت یا رسول اللہ، جی ہاں آپ نے سچ فرمایا،
جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ سائل سوال کرنے والا بھی سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی اس کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ جب محفل ختم ہوئی نا، محفل برخاست ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ بندہ کون تھا، یہ سائل جو آنے والا تھا یہ کون تھا؟ ہم نے عرض کیا واللہ اعلم ورسول، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آنے والا سوال کرنے والا جناب جبریل امین تھے اور یہ تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں احسان یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اس کا حکم مانا کریں، بجا لایا کریں، اور اپنے دل کو، اپنی دل کی محبتیں، اپنے دل کی پنگیں اپنی مالک کی بارگاہ میں یوں لگائیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم نہیں دیکھ رہے تو ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے ہر معاملے کو، ہمارے ہر قول فعل عمل کو، ہماری سوچ فکر کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ تو یہ مالک کی بارگاہ میں احسان ہے۔ اور دوسرا مخلوق کی بارگاہ میں احسان وہ یہ ہے، قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا اے بندے آگاہ ہو جا، جان لے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور آگے تک فرمایا کہ عبادت کر فقط اللہ کی، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ جب تو بندگی کرے، عبادت کرے، بس فقط اللہ کی عبادت کر، فقط اللہ ہی کی، صرف اپنے اللہ کی عبادت کر، بندگی کر، یہی جو میں نے پیچھے مضمون پیش کیا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد اب آگے اس کا ساری اس آگے آیت کے اندر جو جتنی تفصیل ہے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، وبالوالدین احسانا وایتاء ذی القربی، اور فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اور جو نزدیک کے ہمسائے ان کے ساتھ، جو دور کے ہمسائے ان کے ساتھ، اور آخر میں فرمایا جو تیرے زیر کفالت ہیں، جو تیرے خادم ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، جو تیری کسٹڈی میں ہیں، جو تیرے زیر حراست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اب اس کے اندر ہماری پوری معاشرت اس کو بیان کی ہے ذرا، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مالک کی عبادت اور ریاضت کے بعد ہم اس پورے معاشرے میں، ماحول میں ہم احسان کریں، ہم یہ ذہن بنائیں، اپنی زندگی کو یوں ترتیب دیں کہ ہم نے ہر وقت ہم نے احسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہم نے اس حسن کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ، اس اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے کہ ہر حوالے سے ہمارا جو دامن احسان کا ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، ہر حوالے سے۔ ماں باپ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، خامد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، بیوی اپنے خامد کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بندے کی جتنی کیپیسٹی، جہاں تک بندے کے اثرات ہیں، بندہ وہاں تک حسن سلوک کرے، وہاں تک حسن سلوک کرے۔ اس کو ایک رنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگلے مقام پہ بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ رحم کرے کہ جب وہ سودا بیچے یا سودا خریدے یا اپنا حق مانگے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ نرمی کے ساتھ اور احسن انداز اختیار کرتے ہوئے اپنا حق مانگے۔ جب سودا دے تب بھی نرم رہے، جب سودا لے تب بھی نرم رہے، اور جب اپنا حق کسی سے مانگے کہ میرا حق مجھے دے، تو تب بھی اسے چاہیے کہ وہ حسن سلوک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے بھلے انداز کے ساتھ وہ ڈیمانڈ کرے، وہ مانگے، کہ اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ گندا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھیانک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر 3 لفظوں میں
سرکار نے دیکھ لو کتنی معاشرت کو بیان فرمایا ہے کہ جب سودا بیچ رہا ہو، کوئی چیز بھی جو بیچ رہا ہو تب بھی اسے چاہیے کہ نرمی رکھے، سودا لے رہا ہوں تو نرمی رکھے، اور جب اپنا حق کسی سے لے رہا ہو، مانگ رہا ہو تو تب بھی وہ نرمی رکھے۔ تو ہمیں معاشرت سمجھائیے، معاشرت سکھائیے کہ ہم معاشرے میں جب بھی ہمارا کوئی پیچا بھی پڑے، کوئی کام بھی پڑے، تو ہمارے اندر حسن ہونا چاہیے، احسان ہونا چاہیے، ہمارا رویہ، ہمارا انداز، ہمارا طرز تکلم، ہمارا انداز بیان، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حسن والے ہونے چاہیے، یہ بدخو نہیں ہونے چاہیے، برے نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی معاشرہ ہمارے ساتھ ہے، اور اب معاشرے کو ہم نے جو ہے اس کو بھلا بنانا ہے، اس میں ہم نہ نکل کے ہمارا جب بھی واسطہ پڑتا ہے، ہمارا جب بھی ٹاکرا ہوتا ہے، تو ہم ہی تو ہیں، یہاں ہوں یا وہاں ہوں، جہاں بھی ہوں اس روئے زمین کے اوپر، اور ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہمارا ہر انداز جو ہے وہ احسان والا ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ یہاں بھی یہ احسان سمجھا ہے، یہ حسن سمجھا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب کوئی بندہ اس کے ساتھ نیکی کرے، بھلائی کرے، اچھائی کرے، اس کے بدلے میں اسے بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ نیکی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بدلہ ہم برائی سے دیں، ایسا نہ ہو۔ اسی بات کو بڑے واضح اور بہت بڑے کے کھلے مضمون کو سمجھایا قرآن مجید میں۔ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ ہمارے اوپر جب بھی کوئی نیکی کرے، جب بھی کوئی ہمارے اوپر احسان کرے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے بدلے میں ہم احسان کریں، ہم نیکی کریں، ہم بھلائی سے پیش آئیں، ہم برائی سے پیش نہ آئیں، ہم برائی سے پیش نہ آئیں۔ حضرت میاں صاحب نے بھی اسی منظر کو پیش کیا نا ذرا کہ نیکاں نال جو نیکی کریے تو نسلاں تک نہیں بھولتے، نیکاں نال جو نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتے، اس مضمون کو سمجھا ہے۔ برے نال جو نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے، مطلب یہ ہے کہ جب بروں کے ساتھ، جب غلیظ لوگوں کے ساتھ جب نیکی کرو گے تو آپ دیکھیں گے، تجربہ کریں گے، آپ مشاہدہ کریں گے، آپ پائیں گے ان لوگوں کو ایسا کہ وہ نیکی کے بعد بھی جو ہے ان کی عادات گندی ہوں گی، ان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن جب اچھے لوگوں کے اوپر جب احسان کریں گے، نیکی کریں گے، تو اس کا بدلہ وہ اچھائی کے ساتھ دیں گے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب اللہ کے خاص بندے، نیکیاں کرنے والے محسن بندے جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ کریم ان کو بلا کے ساروں کو اکٹھا کر کے وہاں اس آیت کو تلاوت کیا جائے گا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بتاؤ کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو جب انعامات سے سرفراز کرے گا، نوازے گا، اس جنات عطا کرے گا اور ان پر اپنی نوازشات فرمائے گا، انہیں فرمائے گا کہ آج تمہاری نیکیوں کا بدلہ یہ نیکیاں ہی ہیں، یہ لے لو ذرا، یہ بدلے جو ہیں یہ وہی بدلے جو تم نے نیکی کی، ان کے بدلے یہ نیکیاں ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پہ بھی احسان کریں، اور احسان کر کے کبھی اسے جتائیں نہ، چاہے اللہ کی بارگاہ میں احسان ہو اسے بھی جتایا نہ جائے، اور اگر بندوں کے اوپر احسان ہو اسے بھی جتایا نہ جائے۔ ادھر نسبت ہو تب بھی نہ جتایا جائے، ادھر نسبت ہو تو تب بھی نہ جتایا جائے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا ایمان والوں، احسان کر کے اسے جتا کر اور اس کے ساتھ ساتھ احسان کر کے اسے جتا کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔
احسان کر کے اسے جتا کر اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، احسان کر کے جتا کے ایذا دے کے انہیں تکلیفیں دے کے انہیں اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جناب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہوں گے قیامت والے دن جن کی طرف اللہ کریم قیامت والے دن نہ تو نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرنا پسند فرمائے گا۔ اور وہ 3 بندے یہ سرکار فرماتے ہیں، نمبر 1 جو بندہ احسان کر کے اسے جتا کے دوسروں کو تکلیف دے، جو بندہ کسی پہ احسان کرے، کسی کے کام آئے، کسی کو کوئی تحفہ دے، کسی کی غربت میں، مفلسی میں، کسی کی تکلیف میں جو کبھی کام آیا ہے، اس کو جتا کے تکلیف دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے کی طرف بھی اللہ کریم قیامت والے دن نہ نظر رحمت فرمائے گا نہ اس سے کلام فرمائے گا۔ اور نمبر 2 سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چادر باندھ کے نیچے لٹکانے والا، مطلب یہ شلوار اتنی لمبی ہو کہ وہ ٹخنوں سے، گٹوں سے بھی وہ نیچے ہو، تو فرمایا یہ بندہ بھی۔ اور تیسرا جو اللہ کی قسمیں اٹھا کے اپنے سودوں کو بیچا کرے، اپنی تجارت میں، کاروبار میں جو بار بار اللہ کریم کی قسمیں اٹھائے، فرمایا یہ 3 بندے ایسے ہوں گے قیامت والے دن نہ ان سے اللہ کلام فرمائے گا نہ ہی ان کے اوپر اپنے نظر رحمت فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے، ہم بنی آدم، ہم اپنے ماحول میں، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کریم نے ہمیں جوڑا ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی غرض ہے، ضرورت ہے، ہم ضرورتوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر طاقت کو احسان میں سرشار کریں، دوسروں کے لیے حسن سلوک رکھیں، حسن سے پیش آئیں، ہر وقت احسان میں زندگی گزاریں، لیکن احسان کے بعد اس کو کبھی جتائیں نہ۔ اللہ کریم نے ہمیں جو اختیارات دیے، جتنی طاقت دی، جتنی کیپیسٹی دی ہے، دوسروں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں، اور یہ نہیں کہ بس احسان کرتے جائیں اور کل قیامت والے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئے گی، اس کی کوئی ثمرات نہیں آئیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج یہ اللہ کریم نے یوں ہمیں جوڑا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ آج ہم نے یہاں احسان کرنے، ہمارے کل قیامت والے دن یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں انہیں نوٹ کیا جا رہا ہے، انہیں لکھا جا رہا ہے، اور کل قیامت والے دن ہم نے اپنے احسانوں کو جا کے بدلہ لینا ہے مالک سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس میدان میں نکلیں کہ ہر وقت ہم محسن بنیں، ہر وقت محسن بنیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا تم احسان کرو، بے شک اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے پیار فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم احسان والی زندگی گزاریں، ہم محسن بنیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، بھلائی کریں، بدیوں سے، تقصیروں سے اور احسان فراموشیوں سے ہم باز آئیں، ہم احسان فراموشی سے باز آئیں اور احسان کرنے میں سرشار رہیں۔ آج اس وقت ہمارے اس ماحول کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم احسان فراموش بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارا اکثریت والا جو طبقہ ہے، ہماری اکثریت جن کے اوپر احسان ہوتے ہیں، وہ احسانوں کو پی جاتے ہیں، وہ احسانوں کو ہضم کر جاتے ہیں، وہ احسانوں کا بدلہ نہیں دیتے۔ مطلب یہ کہ وہ نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو احسان فراموش نہ بنے، احسان کرنے والے بنے، احسان کرنے والے بنے۔ ہمارا یہ معاشرہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ ضرورت ہے معاشرے کی کہ ہم محسن بنیں، ہم احسان والی زندگی گزاریں۔ ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری باڈی، ہمارا جسم اس قابل ہونا چاہیے، اس قدر ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے احسان کا سبب بنیں، لوگوں کے لیے کی دعاؤں کا سبب بنیں، لوگوں کی بد دعاؤں کا سبب نہ بنیں کہ لوگ ہم سے نفرت کریں، لوگ ہمارے حق میں بد دعائیں کریں، لوگ ہماری موت کا انتظار کریں، مرنے کا انتظار کریں، لوگ ہمارے دفع ہونے کا انتظار کریں۔ ایسی زندگی نہ گزاریں۔ اپنے آپ کو، اپنے دامنوں کو،
اپنے جو ہے دسترخوانوں کو، اپنے مال و اسباب کو لوگوں کے احسان کے لیے کھولیں۔ آج اس مختصر زندگی میں یہ کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ کریم ہمارے اوپر احسان فرمائے گا، اور جو اس کا احسان ہوگا وہ کوئی چھوٹا احسان نہیں ہوگا، اس کے لاکھوں کروڑوں احسان ہوں گے جو قیامت والے دن ہماری بخشش، ہماری مغفرت اور ہماری جنات کا جو عطا ہونے کے سبب بنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں محسن بنائے، اللہ کریم ہمیں محسن بنائے اور احسان فراموشی سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔